دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. اب یہ دیکھیے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں میلاد کا تذکرہ تھا لیکن 12 کو نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ 12 کی روایت کوئی ثابت نہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ 12 کی روایت تو ثابت ہے، لیکن آپ کے نزدیک جو روایت صحیح ثابت ہے آپ اس دن منائیں. لیکن چونکہ منانا نہیں ہے اس لیے اعتراض کرتے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ 12 کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی صحیح ہے کہتے ہیں جی اس کو پیش کیا جائے، اس کے راوی پیش کیے جائیں، ان کی ثقاہت پیش کی جائے. تو سنیے، پہلے نمبر پہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاثنتی عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اب یہ جو مرفوع روایت موقوف روایت ہے صحابہ پر صحیح سند کے ساتھ، وہ ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ان سے امام ابن کثیر اور دیگر محدثین نے نقل کی. لیکن شاید البدایہ والنہایہ میں کتابت کی غلطی سے یا کسی وجہ سے نسخہ میں ایک راوی گر گیا، یا ممکن ہے جو امام ابن کثیر کے پاس ابن ابی شیبہ کا نسخہ ہو اسی میں راوی گرا ہو. ابن کثیر نے کہا سند صحیح ہے لیکن اس میں ایک راوی جو ہے وہ گرا ہوا ہے، راوی نہیں ہے اس میں. اسی طریقے سے ابن دیہ نے بھی کہا اس روایت کو نقل کر کے جو منقطع روایت ہے، راوی جتنے ہیں وہ صحیح. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ روایت بالکل متصل ثابت ہے. امام جوزقانی نے اپنی الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر حدیث نمبر 122 سند سنیے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عفان ابن مسلم عن سلیم ابن حیان عن سعید ابن مینا عن جابر بن عبداللہ الانصاری و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، 2 صحابی. قالا دونوں کہتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن آپ کی ولادت پاک ہوئی. اب یہ دیکھیے امام جوزقانی نے اس کی سند کو بالکل جو نقل کیا وہ متصل نقل کیا. اس کے جو پہلے راوی ہیں سعید بن مینا، یعنی جو ان سے حضرت سینا عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ سعید بن مینا جو ہیں یہ ثقہ راوی ہیں. تہذیب و تہذیب امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال ابن معین و ابو حاتم ثقۃ ذکر ابن حبان فی الثقات وقال العاجری عن ابی داؤد رفع قلت وقال النسائی فی الجرح والتعدیل ثقۃ. امام ابو داؤد نے ثقہ کہا، امام نسائی نے ثقہ کہا، ابو حاتم نے ثقہ کہا، ابن حبان نے ثقہ کہا. اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس کو ثقہ، یعنی یہ تابعی ہیں اور ثقہ راوی ہیں. دوسرے راوی ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں عفان ابن مسلم عبداللہ البصری. سیر اعلام النبلاء امام
ذہبی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 242، ترجمہ نمبر 65۔ قال ابو حاتم ثقۃ امام وقال مرۃ اخرى ثقۃ متقن متین۔ رجال و صحیح مسلم ابو بکر ابن منجوے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296، ترجمہ نمبر 644۔ تہذیب الکمال فی اسماء رجال، ترجمہ نمبر 2490، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 390، صفحہ نمبر 348۔ یعنی جو عفان بن مسلم ہے، قال ابو حاتم ثقہ متقن ثقۃ امام متین۔ اسی طریقے سے عبداللہ الجلی کہتے ہیں کہ اس کی کنیت جو ہے وہ عثمان ہے، ابو عثمان ہے، ثقۃ ثبت صاحب سنہ، یہ بھی ثقہ ترین راوی۔ آگے راوی رہ جاتے ہیں سلیم بن حیان الحذلی من اہل البصرہ، یہ رجال صحیح مسلم اور تہذیب الکمال میں یہ روایت کرتے ہیں سعید بن مینا سے۔ امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے جنائز میں، صوم میں، حج میں، بیو میں، دلائل نبوہ میں۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں اور نسائی کہتے ہیں ثقہ، ابو حاتم کہتے ہیں ما بہی باسن، اور ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں نقل کیا ہے۔ کتاب الثقات میں امام ابن حبان شروع میں مقدمے میں لکھتے ہیں، یہ دوسری سند ہے، اخبرنا احمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفی ببغداد، ثنا یحییٰ ابن معین، ثنا حجاج ابن محمد عن یونس ابن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول۔ یہ ابو حاتم نے ان سے نقل کر کے اپنا قول نقل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صحیح سند، ہم نے آپ کا یہ مطالبہ پورا کر دیا کہ جی 12 ربیع الاول کی کوئی صحیح نہیں۔ اب آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں کہ 12 کے علاوہ کوئی پوری دنیا میں کوئی ایک سند صحیح کے ساتھ کسی صحابی سے روایت ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں ہے۔ کوئی قیامت تک ایسی روایت پیش نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ماننا نہیں ہے اس لیے نہیں جی 12 کو نہیں ہے، چلو بھائی جس کو ہے اس کو تم مانو اور اس کو مناؤ، لیکن اس کو بھی چونکہ ماننا نہیں ہے اس لیے جو ہے مختلف قسم کی باتیں کہ جی یہ جو ہے یہ تو بدعت۔ اب بتائیے کہ یہ جو اتنے صحابہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی میں نے بہت کم بیان کیا، بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نے تذکرہ کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔